لله الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفروا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے. میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جہاں سے قریب اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جہاں سے قریب. چشمے اعمیٰ میں خورشید دیجور ہے چشمے اعمیٰ میں خورشید دیجور ہے. دیدے صاحب دید میں نور ہے دیدے صاحب دید میں نور ہے. آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے میرا سرکار نور علی نور میرا سرکار نور علی نور ہے. جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند وہ دستے التجا کر جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند وہ دستے التجا کر. دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند وہ دستے التجا کر. دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر. نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا 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 کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر
اگر خاموش رہوں میں تو یہ سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا مردود۔ بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرما دیں۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے: تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ تم میرا شکر کرتے رہو، میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ شکر کا لفظ بہت عام، آپ بھی اکثر و بیشتر شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، زبان پر چڑھا ہوا لفظ۔ آج گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ شکر کہتے کس کو۔ پہلے وشکرو لی ایک ٹکڑا ہے، وشکرو لی، دوسرا ولا تکفرون، شکر کرو کفر نہ کرو۔ ایک میں شکر کا لفظ ہے، اس کے مقابل والے لفظ میں کفر کا لفظ ہے۔ ایک تو کفر وہ ہے جو ایمان کے مقابل میں بولتے ہیں، یہ ایمان ہے یہ کفر ہے، یہ مومن ہے یہ کافر، اور ایک کفر وہ ہے جو شکر کے مقابلے میں بولتے ہیں۔ تو اب پہلے شکر کا معنی متعین ہو تو اب اس کے مقابل کا معنی خود ظاہر ہو جائے گا کہ جب شکر کا یہ معنی تو کفر کیا ہوگا۔ نعمت کے بدلے کسی کی تعریف کرنا یا خدمت کرنا یا مدد کرنا یہ شکر ہے۔ شکر میں یہ بات خاص ملحوظ رہتی کہ نعمت کے بدلے، ہر تعریف شکر نہیں۔ شکر وہی تعریف ہے جو نعمت کے بدلے ہو۔ ہماری اردو زبان کی یہ بیچارگی ہے کہ ایک لفظ سے ہم بہت سا کام لیتے ہیں۔ ہم سے اگر پوچھو کہ حمد کے معنی تو ہم کہیں گے تعریف، مدح کے معنی تعریف، شکر کے معنی تعریف، نعت کے معنی تعریف، منقبت کے معنی تعریف، ثنا کے معنی تعریف، ایک ہی لفظ ہے۔ تو یہ ہماری اردو زبان کی بیچارگی ہے، مگر عربی زبان میں ہر لفظ اعلیٰ کاروں کا معنی رکھتا ہے کہ حمد کیا ہے، مدح کیا ہے، ثنا کیا ہے، منقبت کیا ہے، نعت کیا ہے۔ ابھی کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں کہ میں حمد سنانے آیا، آپ سمجھ لیں گے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور کوئی کھڑے ہو کر یہ کہ میں نعت پڑھنے آیا ہوں، آپ سمجھ لیں گے کہ کیا بات آنے والی، اور کوئی کہ میں منقبت لے کر آیا تو آپ سمجھ لیں گے بزرگوں کی کوئی تعریف ہے۔ کہنے تو منشا یہ ہے، مگر ہمارے اردو میں سب تعریف ہی ہے۔ تو شکر کس تعریف کو کہیں گے؟ جو نعمت کے بدلے ہو۔ تو نعمت کے بدلے کسی کی تعریف کرنا شکر ہے، یا خدمت کرنا شکر ہے، یا تعظیم کرنا شکر ہے۔ اب ایک معنی لیجیے، اگر شکر کے معنی ہے تعریف کرنا
تو کفر کے معنی کیا ہے؟ تعریف سے رکنا. تعریف کرنا اگر شکر ہے تو اب تعریف سے اعراض کرنا، تعریف یہ کفر ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ تم میری تعریف کرو، تعریف کرنے سے باز نہ رہو. ایسا نہ ہو کہ تم پہلی، ورنہ وہ کفر ہے. اور اگر شکر کے معنی خدمت کرنا تو کفر کے معنی اسی خدمت سے انکار کرنا. خدمت نہ کرنا یہ کفر ہو جائے گا. تو تم میری خدمت کرو، میری خدمت سے انکار مت کرو، اس سے منہ مت پھیرو. اور اگر شکر کے معنی تعظیم کرنا تو کفر کے معنی تعظیم سے انکار کرنا. تم میری تعظیم کرو، میری تعظیم سے انحراف مت کرو. تو جو یہاں پر آپ شکر کا معنی متعین کریں گے اس کے مقابل کفر کا معنی متعین ہو جائے گا. ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ خدا کی خدمت، خدا نے کہا میرا شکر کرو، یعنی خدا کی خدمت کرو. تو یہ خدا کی خدمت کیسے؟ خدا کی نصرت، خدا کی مدد. یہ بات تو آپ کے سوچنے سے باہر نہیں ہو سکتی نا. بندہ نواز کی کیا خدمت کرے، مربوب رب کی کیا خدمت کرے، مخلوق خالق کی کیا خدمت کرے، مرزوق رازق کی کیا خدمت کرے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا. جہاں آپ کا فہم و ادراک نہ پہنچے وہاں آپ کی خدمت کیا پہنچے گی؟ تو آخر بھی یہ کیا چیز ہے جس کو رب اپنی خدمت کہہ رہا ہو، جس کو رب اپنی نصرت فرما رہا ہو؟ ان تنصروا ینصرکم. تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. تو خدا کی مدد یہ کیا شکل، خدا کی خدمت کی کون سی شکل ہے؟ تو دوستو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خدمت کو اپنی خدمت قرار دیا. کچھ بندے ایسے ہیں اپنے محبوب کی نصرت کو خود اپنی نصرت قرار دیا ہے. جب تم خدا کے رسول کی خدمت کرو گے، جب تم خدا کے دین کی مدد کرو گے تو یہ خود خدا کی مدد ہے. یہ خود خدا کی مدد، خدا نے اسے اپنی مدد قرار دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اب رسول میرا شکر کرو، یعنی جو میرے اپنے ہیں ان کی خدمت کرو. جو میرے اپنے ہیں ان کی خدمت کرو. اب کفر کیا ہوگا؟ اسی خدمت سے انکار کرنا، اسی نصرت سے انکار کرنا، یہ کفر ہوگا. بچوں کو اس طرح کنارے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ایسے ہی دوستو تعظیم کا معاملہ، ایک بات بتائیے، آپ تعظیم کس کی کرتے ہیں؟ یہ لفظ ایسا ہے کہ کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے. ایک لفظ ہے تعظیم اور ایک لفظ ہے عبادت. ایک لفظ ہے عبادت اور ایک لفظ ہے تعظیم. ان دونوں میں فرق بتا دوں. ہر عبادت تعظیم ہے، ہر عبادت تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں. ہر تعظیم عبادت نہیں، ہر عبادت تعظیم ہے. اس کو میں ایسے کہوں کہ ہر انسان حیوان ہے مگر ہر حیوان انسان نہیں. غلطی کہاں سے ہو جاتی ہے کہ لوگ ہر تعظیم کو عبادت سمجھ لیتے ہیں. غلطی وہاں سے ہوتی ہے. حالانکہ تعظیم ایک ایسی چیز ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا.
حضور فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہمارے راستے سے الگ ہے۔ ہر چھوٹے پر لازم کی بڑے کی تعظیم کرے، ہر بیٹے پر لازم کی باپ کی تعظیم کرے، ہر شاگرد پر لازم کو استاد کی تعظیم کرے، ہر مرید پر لازم کی پیر کی تعظیم کرے، ہر چھوٹے پر لازم کی اپنے بزرگوں کی تعظیم کرے۔ تو اگر تعظیم عبادت ہے تو کیا سب کی عبادت ہو رہی ہے؟ یہ جو تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کیا عبادت کا نہیں؟ مگر دوستو خدا کی تعظیم کیسے ہم کریں؟ خدا کی تعظیم کی کیا شک؟ کیوں؟ اس لیے کہ تعظیم جب ہم کرتے ہیں عبادت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ معبود کو ہم سمجھیں۔ عبادت کے لیے معبود کو دیکھنا، معبود کا سامنے ہونا، معبود تک ذہن و فکر کی رسائی ہونا یہ ضروری نہیں۔ کسی کو بھی آپ نے معبود سمجھ لیا اور انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کیا اس کے سامنے، آپ نے معبود بنا لیا۔ تو عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ معبود سامنے ہو، مگر تعظیم جب آپ کرتے ہیں جب معظم سامنے ہوتا ہے، کم سے کم آپ کی نظر کے سامنے نہ ہو تو علم کے تو سامنے ہو، فکر و نظر میں تو ہو، نگاہ میں نہ ہو تو فکر و نظر میں تو ہو۔ جو آپ کی نظر میں بھی نہیں، فکر میں بھی نہیں، عقل میں بھی نہیں، ادراک میں بھی نہیں، احساس میں بھی نہیں، اس کی تعظیم کیسے؟ اس کی تعظیم کیسے؟ تو اس کا بھی جواب مل گیا کہ سنو، کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ انہی کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے، انہی کی تعظیم خدا کی تعظیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے۔ تو انہی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہی خدا کی تعظیم ہے، انہی نشانیوں کی تعظیم کرنا۔ دیکھیے قرآن کی بات ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے۔ اب اللہ ہی سے پوچھو کہ شاعر اللہ کیا ہے، تو مثال میں آپ کو میں بتاؤں، مثال قرآن ہی سے دوں گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ جو ہے یہ خدا کے دین کی نشانی ہے، صفا و مروہ یہ خدا کے دین کی نشانی ہے۔ اب جوڑتے جاؤ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ خدا کے دین کی نشانی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو خدا کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دل کا متقی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ صفا کی تعظیم بھی دل کا تقویٰ ہے اور مروہ کی بھی تعظیم دل کا تقویٰ ہے، صفا کی بھی تعظیم دل کا تقویٰ ہے اور مروہ کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ ایک بات بتا دو، یہ صفا مروہ کسی نبی کا نام ہے؟ کسی رسول پیغمبر، کسی غوث قطب، کسی ولی بزرگ؟ یہ کیا ہے؟ پتھر، اور پتھر کی تعظیم اور دل کا تقویٰ، پتھر کی تعظیم اور دل کا تقویٰ۔ اس مقام پر جب میں پہنچتا ہوں تو کہتا ہوں پتھروں کا مقدر دیکھنا ہو تو مکے چلو، پتھروں کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو۔ حجر اسود پتھر، خانہ کعبہ پتھر، مقام ابراہیم پتھر، صفا مروہ پتھر، جبل رحمت پتھر، جبل نور پتھر، میدان عرفات پتھریلا میدان، مینا کی وادی پتھریلی وادی، مزدلفہ کا میدان پتھریلا میدان۔ پتھر کا مقدر دیکھنا ہو تو وہاں چلو۔ اسی کعبے سے 360 پتھر نکالے گئے تھے، اسی کعبے سے 360 پتھر نکالے گئے تھے ذلیل کر کے، اور اسی کعبے میں ایک پتھر چپکا دیا گیا ہے، اسی کعبے میں ایک پتھر چپکا دیا گیا ہے۔ وہ 360 تھے، انہیں ذلیل کر کے نکال دیا۔ یہ ہے جسے نبی بوسا دے رہے ہیں، یہ وہ پتھر ہے جسے نبی بوسا دے رہے ہیں۔ روح کعبہ نفس کعبہ بنا ہوا، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا، ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا۔ ویسے تو دوستو
درخت کہاں نہیں ہے. آپ کے علاقے میں بھی درختوں کی کمی نہیں ہے, مگر وہ درخت تو کچھ اور ہی تھا جو کوہ طور پہ تھا, جہاں سے آواز آئی تھی یا موسیٰ انی انا اللہ انی انا اللہ. وہ طور والا درخت اور ہے, یہ درخت اور ہے. ہر شجر ایک طرح نہیں ہوتا, ہر شجر ایک طرح نہیں ہوتا. پانی کی کمی کہیں نہیں ہے, مگر زمزم شریف کا پانی کچھ اور ہی ہے, وہاں کا پانی کچھ اور ہی ہے. معلوم پانی کا ہر قطرہ ایک طرح نہیں ہوتا. دنیا کے ذرے ہر طرح کے ہیں, مگر وہ ذرات جو اس وقت جسم رسول سے لگے ہوئے ہیں, وہ ذرات جو اس وقت جسم رسول سے لگے ہیں, وہ کعبے سے بھی افضل ہیں, عرش معلیٰ سے بھی افضل ہیں, عرش معلیٰ سے بھی افضل ہیں. کیا سمجھے, ہر ذرہ ایک طرح نہیں ہوتا, ایک طرح نہیں ہوتا. تو اتنی بات تو آسانی سے سمجھ لینا چاہیے. جب ہر حجر ایک طرح نہیں ہوتا, جب ہر شجر ایک طرح نہیں ہوتا, تو ہر بشر ایک طرح کیسے ہوگا, ہر بشر ایک طرح کیسے ہوگا. اور جب ہر ایک بشر ایک طرح نہیں ہوتا, تو کوئی بشر خیر البشر کی طرح کیا ہوگا. ہاں, تو بات کو میں ادھر زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا, موضوع سے بہت دور ہو جاؤں گا. دکھانا یہ ہے کہ اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم, یہ دل کا تقویٰ. آپ سوچیں, صفا و مروہ خدا کے دین کی نشانی بنا کیسے؟ مقام ابراہیم خدا کے دین کی نشانی. جا کے مقام ابراہیم سے پوچھو اس نے کتنی نمازیں پڑھی. صفا و مروہ سے پوچھو کہ تمہارے یہاں آ کے لوگ حج کر کے جاتے, تم نے کتنا حج کیا. حجر اسود سے پوچھو کتنے روزے رکھے. عمل کچھ نہیں ہو, خدا کے دین کی نشانی کوئی محنت نہیں, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, کچھ بھی نہیں, اور خدا کے دین کی نشانی. تو سنو, یہ اپنے عمل سے خدا کے دین کی نشانی نہیں بنا, بلکہ اللہ کے مقبول بندوں سے اسے نسبت ہو گئی. اللہ کے مقبول بندوں سے صفا مروہ. تو حضرت حاجرہ کا دوڑنا یاد کرو, حضرت حاجرہ نے وہاں قدم رکھ دیا, وہ خدا کے دین کی نشانی بن گیا. مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم نے قدم رکھ دیا, وہ خدا کے دین کی نشانی. حالانکہ پتھر بہت سخت مشہور ہے. جب کسی کا دل بہت سخت ہوتا ہے, اس کا دل تو پتھر کے ہو گیا, مگر اس پتھر سے مقام ابراہیم سے پوچھو کہ تو نے حضرت ابراہیم, تو سخت ہے نا, تو نے ان کا قدم کا نشان کیسے لے لیا, نبی کے قدم کا نشان کیسے لے لیا, کیسے لے لیا. کچھ جب اللہ اس کو زبان دے دے تو کچھ تعجب نہیں, کو یہی بولے کہ اگر نبی کا نشان قدم میں نہ لیتا تو میرا نشان کیسے بچتا. اپنے کو بچانے کے لیے میں نے یہ کیا ہے, اور دنیا کو سبق دے دیا. اپنے کو بچانا ہے تو اپنے دل پر نشان قدم نبی لے لو. بہرحال ادھر میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا زیادہ, صرف اتنا کہ ان اللہ کے دین کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے. اس تعظیم سے انکار نہ. دیکھو, تعظیم سے سب سے پہلے انکار کرنے والا کون تھا, اس کو خوب جانتے ہیں لوگ, اس کو خوب جانتے ہیں. اور جانتے ہو وہ کوئی بے علم نہیں تھا, بے علم نہیں تھا. علم اتنا تھا کہ فرشتوں کو سبق سکھاتا, اور اللہ نے اس پر اتنی مہربانی فرمائی کہ وہ تھا قوم جن سے, اس کو گروہ ملائکہ میں شامل کر دیا, اور پھر جنت میں آنے جانے کی مکمل اجازت, اور اندر وہ جنت میں جھولا جھولتا تھا, فرشتے جھولا جھولاتے تھے اس کو. ادھر جاتا تھا تو ذات الہی کا سبق دیتا تھا, ادھر جاتا تھا تو صفات ربانی کا درس دیتا. ایسا پڑھا لکھا, اور عبادت کتنی 6 کروڑ برس تک عبادت کی. تو عبادت بھی خوب, علم بھی خوب, مگر جب اس کا امتحان ہوا تو فیل ہو گیا. خدا کی الہیت الوہیت سے انکار نہیں کیا, اور امتحان میں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تم مجھے بہت مانتا ہے, جانتا تو میرے آگے سجدہ کر. پھر امتحان کیا تھا, تو سجدہ پہلے ہی سے کر رہا تھا. امتحان بھی عجیب و غریب لیا گیا. خدا کو اگر مانتا ہے
تو آدم کا سجدہ کرو. ماننا خدا کو، سجدہ آدم کا. کیا امتحان شدید ہو گیا. آدم کا سجدہ کرو، انکار کر بیٹھو. اور پھر اس کے بعد جب انکار کیا تو فوراً اسے مردود نہیں کیا گیا. مردود نہیں کیا گیا. ارے خدا کی ایک بات نہیں مانی، اتنا ہی ہوا نا، تو نہ ماننے سے کیا وہ مردود کر دیا جائے؟ وہ تو رب چاہے تو کر بھی سکتا، مگر رب کا عدل جو ہے صرف نافرمانی سے مردود نہیں کرتا. ایک بات بتاؤ، سارے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ نہیں، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو. کتنے ہیں جو بدقسمتی سے نہیں پڑھتے؟ تو کیا سب شیطان ہو گئے کیا؟ یہاں بھی تو حکم سے گردن پھیڑی کی نہیں آپ نے. خدا کا حکم اس کو نہیں مانا نا، عملاً آپ نے نہیں مانا، تو کیا سب مردود ہو گئے؟ محروم ضرور ہے، بدقسمت ضرور ہے، مگر اب بھی ہے بھی ایمان والے ہی کہہ جائیں. دیکھا ایمان سے بھی نہیں نکلے. دیکھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کو اس نے نہیں کیا، تو ایک حکم کی نافرمانی ہی تو کیا. جیسے کتنے مسلمان ہیں کہ کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نہیں پڑھتا، تو یہ حکم کی نافرمانی کرے تو مسلمان رہے، اور وہ حکم کی نافرمانی کرے تو مردود ہو جائے. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے عمل پر سزا نہیں دی، بلکہ پوچھا تو نے انکار کیوں کیا وہ بتا. تو نے جو انکار کیا ہے کہ ہم نہیں سجدہ کریں گے، اس کی وجہ بتا دے. تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. یہ عمل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہے. اس کا عقیدہ ظاہر ہو گیا، اس کا عقیدہ ظاہر ہو گیا. اس نے نبی سے اپنے کو بہتر سمجھا، اسے مردود کر دیا. اس کا عقیدہ ظاہر ہو گیا منہ سے، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. اتنا کہنا تھا مردود. کیا سمجھے؟ ایک بات بتا دوں نقطے کی، شیطان نے جو تعظیم نہیں کی اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ نہ سمجھو کہ وہ کسی غیر کی تعظیم کا قائل نہیں تھا، بلکہ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ تعظیم بڑے کی جائے. اور اس نے سمجھا یہ تھا کہ چونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں تو بڑا میں ہوں، لہذا اس کا فلسفہ یہ تھا یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں کیوں تعظیم کروں؟ بات تو یہ ہونی چاہیے وہ میری کرے، وہ میرے آگے جھکے، میں کیوں جھکوں؟ یہ اس کا فلسفہ تھا. یہ سب سے پہلے قیاس اس نے لگایا. اس بیوقوف کی سمجھ میں یہی نہیں آیا کہ جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے جو وہی حکم دے رہا ہے، تو اس میں قیل و قال کی گنجائش کہاں تھی؟ مگر یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ شیطان بھی اس بات کا قائل تھا کہ جو باعظمت ہوگا اس کی تعظیم کی جائے. بس فرق اس کا کفر کیا تھا، اس نے حضرت آدم کو باعظمت نہیں مانا. اگر باعظمت مانتا تو سجدہ کرتا. اس نے اس کا کفر یہ نہیں ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کا کفر یہ ہے کہ اس نے باعظمت نہیں مانا. اس نے اب اسی لیے کہا نا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. یعنی وہ بھی کہتا کہ اگر میں ان کو باعظمت مانتا تو جھکتا، مگر چونکہ یہ باعظمت نہیں ہے اس لیے میں نہیں جھکتا. کیا سمجھے؟ تو شیطان بھی باعظمت کی تعظیم کا منکر نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کسے باعظمت مانے، یہ اگلی بات. اسی لیے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنے نبی کو باعظمت بھی کہتے ہیں اور تعظیم سے انکار بھی کرتے ہیں.
یہ وہ نقطہ ہے جو ابلیس کی بھی سمجھ سے باہر ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ. بہرحال حکم ربی ہے میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا شکر کرو. اچھا ایک بات بتاؤ، کیا خدا کی نعمتوں کا تم شکر کر سکو گے؟ اس لیے کہ شکر کرنے کے لیے اب کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں پہلے اسے شمار کرو. کم از کم ایک نعمت کے بدلے میں ایک شکر تو کر لو. ایک نعمت کے بدلے میں ایک شکر ہو جائے تو بھی غنیمت سمجھو. کیا خدا کی نعمتوں کو تم شمار کر سکتے ہو؟ پوری دنیا کی طرف کہاں ہم آپ کو لے جائیں، یہ جو آپ سانس لیتے ہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے. ہر نفسے کی فرو میرود ممد حیاتش چون برمی آیت مفرح ذات. جو آپ سانس لیتے ہیں، اوپر جو لیتے ہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے، اور جو نکالتے ہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے. اگر اندر سانس چلی جائے نہ نکلے تو موت، اور باہر آئے نہ جائے تو موت. تو کم سے کم ایک سانس میں بھی دو نعمت. اگر ہر سانس کا بھی تم شکریہ ادا کرنا چاہو تو کیا کر سکو گے؟ کیا ممکن ہے؟ اور اگر کوئی کہہ دے نہیں صاحب ہم اپنی سانس کو شمار کریں گے اور گن کر کے شکریہ ادا کریں گے، کاؤنٹنگ کریں گے، ایک تو یہ بات مشکل. مگر مان لو ان کے کہنے سے کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب آپ شمار کر لیں گے. مگر ایک بات بتاؤں، جب آپ جاگتے رہیں گے پھر تو شمار کریں گے، جب سو رہے ہوں گے تو پھر کس کو بٹھائیں گے گننے کے لیے؟ وہ کون تمہاری سانسوں کو شمار کر رہا ہوگا جہاں آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ جو صرف سانسوں کی نعمت مشکل، اس کا شکر ادا کرنا مشکل. دوسری نعمت ہے، تھوڑا سا اشارہ کر دوں، بتاؤ خدا نے ساری دنیا کو اپنی مرضی سے پیدا کیا کہ نہیں؟ یا کسی سے مشورہ لیا کہ تمہیں پیدا کرے کہ نہ پیدا کرے؟ جس کو جو چاہا بنا دیا، جو چاہا بنا دیا. فعال لما یرید. اچھا یہ بتاؤ ہم کو بھی تو اس نے اپنی مرضی سے بنایا نا، تو ہم کو بھی کچھ بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ جنگل کا جانور بنا دیتا، دریا کا قطرہ بنا دیتا، کسی درخت کا پتا بنا دیتا، کسی ریگستان کا ذرہ بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا. مگر یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر کے لقد کرمنا بنی آدم کا لباس پہنا دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ کی مسند پہ بٹھا دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج پہنا دیا. وہ احساس دیا. یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ اب دوسرے نمبر پر آ جائے گی، انسانوں میں بھی طرح طرح کے لوگ ہیں نا. مومنین ہے، کافرین ہے، موحدین ہے، مشرکین ہے، مخلصین ہے، منافقین ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں نا. مگر خدا کی اس احسان پہ قربان جاؤ کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان والا بنایا. یہ بھی اسی کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل کا سایہ ڈالا اور ہم ایمان والے ہوئے. اب یہاں پر ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ جہاں تک ایمان والا ہونے کی بات ہے، کسی بھی نبی کا سچا ماننے والا وہ ایمان والا ہی. حضرت آدم کے ماننے والے وہ بھی ایمان والے تھے، حضرت کلیم کے ماننے والے وہ بھی ایمان والے تھے، حضرت نوح کے ماننے والے وہ بھی ایمان والے تھے. جتنے یہ ماننے والے سب ایمان والے ہی تھے. تو خدا کسی بھی زمانے میں ہمیں پیدا کرتا اور ان کا ایمان والا بنا دیتا تو ہم بھی ایمان والے ہی ہوتے. چاہے حضرت کلیم کا زمانہ ہو، چاہے حضرت خلیل کا زمانہ ہو، چاہے حضرت نوح کا زمانہ ہو، مگر اس کا فضل اس کا فضل دیکھو کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنایا. اپنے محبوب کی غلامی تھی. یہ کتنا بڑا فضل ہے. اب یہاں پر کہیں آپ کے دل میں یہ بات نہ آئے
کہ جب اس نے اتنا فضل کیا تھا تو یہ بھی فضل فرما دیتا تو بڑا اچھا تھا کہ حضور کا ظاہری زمانہ بھی ہم کو مل جاتا، ظاہری حیات کا زمانہ بھی ہم کو مل جاتا، سرکار کی ہم زیارت کرتے، صحبت میں بیٹھنے کا لطف اٹھاتے، پیچھے نماز پڑھتے، غزوات میں شریک ہوتے، کیا اچھی سعادت ہوتی اگر وہ زمانہ ملتا۔ آپ کے ان جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، یہ پاک جذبہ ہے، محبت و عشق کا جذبہ ہے، مگر میں آپ کو کہوں گا اس کی فکر مت کرو کہ تم کس زمانے میں ہو، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں صرف درود پڑھنے والے ہی نہیں تھے، کانٹے بچھانے والے بھی تھے، صرف رسول کو جان قربان کرنے والے نہیں تھے، تلوار دکھانے والے بھی تھے، صرف رسول کی تعریف کرنے والے نہیں تھے، گالی دینے والے بھی تھے۔ اس زمانے میں آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے، پتہ نہیں کیا ہوتے۔ تو خدا کا یہ شکر ادا کرو، کسی بھی زمانے میں ہے، غلام انہی کے، غلام انہی کے ہیں، کلمہ پڑھنے والے انہی کے ہیں، تو بس خدا کا شکر ادا کرو۔ اور ایک بات اور کہہ دوں جس سے آپ کے ایمانی جذبے میں اور بھی روشنی پیدا ہو جائے، دیکھو اس میں کوئی شک نہیں، اس زمانے کے لوگ بڑے خوش نصیب، اس زمانے کے لوگ بڑے خوش نصیب۔ صحابہ کرام کا مقام وہ ہے، اتنا اونچا ہے کہ غیر صحابی کسی طرح بھی کتنی بھی محنت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، کسی صحابی کے قدم کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو صحابی کے درجے کو غیر صحابی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے، ہم ان کے مقام کو تو نہیں پہنچیں گے، ان کے درجے کو تو نہیں پہنچیں گے، مگر ان کی بارگاہ میں ادب سے ایک بات کہہ سکتے ہیں، زبان کو سنبھال کر کے، دل و دماغ کی گرفت اپنے ہاتھ میں لے کر، زبان بہکنے نہ پائے، الفاظ میں ناشائستگی نہ پیدا ہو، بے ادبی کا کوئی تصور نہ ہو، اور پھر ہم ادب سے حضرات صحابہ کرام سے کہیں کہ حضور آپ پر بھی خدا کا فضل ہے، ہم پر بھی خدا کا فضل ہے، آپ پر بھی خدا کا فضل ہے، ہم پر بھی خدا کا فضل ہے، مگر ذرا سا نوعیت کی ملاحظہ فرمائے کہ آپ نبی کے زمانے میں آئے، نبی کا چہرہ دیکھا، جمال دیکھا، حسن و جمال دیکھا، ایمان لائے، کردار دیکھا، ایمان لائے، جود و نوال دیکھا، ایمان لائے، جاہ و جلال دیکھا، ایمان لائے، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، ایمان لائے، کلکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، ایمان لائے، درختوں کو جھکتے دیکھا، ایمان لائے، جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا، ایمان لائے، سورج کو پلٹتے دیکھا، ایمان لائے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ایمان لائے، بے دیکھا ماننا اور ہے اور دیکھ دیکھ کے ماننا اور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تسلی علیہ۔ تو یہ آپ پر بھی خدا کا فضل ہے، ہم پر بھی خدا کا فضل ہے۔ اس نے آپ کو دکھا کے منوایا، ہمیں بغیر دکھائے منوا دیا، ہمیں بغیر دکھائے منوا گیا۔ تو اس فضل خاص کی تعبیر ہم کس لفظوں میں کریں؟ یہ بڑا فضل خاص ہے، اس کی تعبیر لفظوں میں ممکن نہیں ہو سکتی۔ اور واقعی بے دیکھے ماننے کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ کوئی دیکھ کے کون نہیں مانتا؟ جو دیکھ کے بھی نہ مانے بڑا بد نصیب ہے۔ اسی لیے ہماری جب تعریف کی گئی تو یہ کہ یؤمنون بالغیب، ان کی شان کیا ہے ایمان والوں کی؟ بے دیکھے مانتے۔ قیامت آپ نے دیکھی نہیں، مان لیا، عذاب قبر نہیں، مان لیا، مرنے کے بعد اٹھنا کچھ نہیں، پل صراط، حوض کوثر کچھ بھی دیکھا، جنت جہنم کچھ دیکھا، مانتے چلے گا بغیر دیکھے؟ یہی چیز قابل تعریف۔ دیکھ کے کون نہیں مانے گا؟ ارے میدان قیامت میں لوگ پہنچیں گے نا، جب پہنچیں گے سب مان لیں گے، یہ جتنے نہ ماننے والے ہیں وہاں سب ماننے والے بن جائیں گے۔ میدان قیامت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کو نہ مانے، فرشتوں کو نہ مانے۔ عذاب کھا کے یہاں سے گئے ہیں تو عذاب کو نہیں مانیں گے، جو قبر میں اٹھا کے گئے ہیں نہیں مانیں گے، جنت جہنم سامنے ہوگی نہیں مانیں گے، سارا معاملہ سامنے ہوگا۔ تو یہ یاد رکھنا
جہنم میں کوئی کافر نہیں جائے گا، سب کے سب مومن جائیں گے. کوئی انکار والا نہیں جائے گا، سب کے سب ماننے والے جائیں گے. مگر کون؟ جو وہاں کے ماننے والے. اور جنت میں کون جائے گا؟ جو یہاں کا ماننے والا ہے. جو یہاں سے مان کے گیا وہ جائے گا، اور جو وہاں جا کے مانے گا اس کا کچھ نہیں. یہ نہ سمجھو. اور وہاں تو منوانے ہی کے لیے وہ کانفرنس کی گئی ہے. یہ قیامت میں جو لوگوں کی بھیڑ ہے کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم قیامت اس لیے کی گئی حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب سے لوگ ٹھیک ہے، حساب کتاب بھی ہوگا، میں نہیں کہتا نہیں ہوگا، مگر صرف حساب کتاب کے لیے کیا ایسا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ. خدا عالم لوگ ہے، وہ شہادہ ہے کہ نہیں؟ علیم و خبیر، ایک ایک حرکت سے واقف، ایک ایک عمل سے واقف، اسے حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ ارے جسے چاہے اپنے فضل سے جنت پہ پہنچا دے اور جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے. ہے کوئی دم مارنے والا؟ کوئی ہے سانس لینے والا؟ کیا تم کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر حساب کتاب نہیں ہوا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہاں جا کے وہ اسٹرائک کریں گے؟ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد. حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا، حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا، انقلاب زندہ باد. کالی جھنڈی دکھائیں گے، کالے بلے پہنیں گے، کیا کریں؟ دم مارنے کی گنجائش نہیں. تو حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ دوستو جب اس حقیقت کی گہرائی میں پہنچے گے تو سمجھ میں آئے گا قیامت بنیادی طور پر حساب و کتاب کے لیے نہیں، حساب و کتاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک ایسی کانفرنس ہو جس میں اولین بھی ہو، آخرین بھی ہو، کافرین بھی ہو، مومنین بھی ہو، مشرکین بھی ہو، ملحدین بھی ہو، انبیاء بھی ہو، مرسلین بھی ہو، شہداء بھی ہو، صدیقین بھی ہو. سب وہاں موجود ہو، سب وہاں موجود ہو. اور موجود ہو کر اے محبوب اگر میں قیامت برپا کر کے ان سب کو یہاں جمع نہیں کروں گا تو تیرے ہاتھ میں لوائے حمد کون دیکھے گا؟ تو تیرے پرچم کے نیچے انبیاء کے گروہ کو کون دیکھے گا؟ تجھے پلسرات پر سنبھالتا ہوا کون دیکھے گا؟ تجھے حوض کوثر پر پانی پلاتا ہوا کون دیکھے گا؟ تجھے میزان پر سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ تو اے محبوب قیامت حساب کتاب کے لیے نہیں ہے، تیرے مقام محبوبیت کو دکھانے کے لیے ہے. تیرا مقام محبوبیت دکھانے کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں. کیوں؟ تاکہ جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے کہ میں نے کس سے دشمنی کی تھی، میں نے کس سے دشمنی کی تھی. اور جنتی جنت میں پہنچنے سے پہلے ہی سمجھ لے کہ میں نے کس سے دوستی کی تھی. وقت اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آپ غور کریں، بات احسان کی چل رہی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر دکھائے منوا دیا. یہ احسان کی نہیں؟ اور بھی خدا کے احسان. اللہ اکبر، اتنے احسانات اس نے فرمائے ہیں. پہلے آپ چند کو میں آپ کے سامنے رکھوں. سارے احسانات کو تو شمار کرنا سمجھانا مشکل، خود اپنے جسم کے اندر جتنے نعمتیں ہیں اس کا بھی شمار کرنا مشکل. دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کی جو سب سے زیادہ ضرورت، دیکھو آپ کے پاس جسم بھی ہے، روح بھی، اور خدا جسم کا بھی خالق ہے، روح کا بھی خالق ہے. جسم کا بھی رازق، روح کا بھی رازق. جسم کا بھی رب ہے، روح کا بھی رب ہے. جسم کا بھی مالک ہے، روح کا بھی مالک. یہ دو نعمتیں آپ کو اس نے دی. مگر جسمانی ضرورت کے لیے جن باتوں کی جو ضرورت زیادہ تھی اس کو خدا نے آپ سے قریب کر دیا، قریب کر دیا. اور جس کی ضرورت کچھ کم تھی اس کو دور رکھا. دیکھو آپ کو لباس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت.
مگر اگر لباس آپ کو نہ ملے تو بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. اسی لیے لباس حاصل کرنے میں نسبتاً مشکل. پہلے آپ کپاس کا بیج بوئیے، زمین تیار کیجیے، پودا ہے، روئی لے کے آئیے، کارخانے میں اس کے ڈورے بنوائیے، دوسرے کارخانے میں کپڑے بنے، پھر اس کو لے آئیے، پھر اس کی تراش ہو، وہ آپ کی سائز کا کپڑا بنے، پھر آپ کے بدن پر آئے. اتنا فاصلہ ہو گیا. مگر کپڑے سے زیادہ ضروری غذا، تو غذا حاصل کرنے میں اب اتنی محنت نہیں. دانا اپنے زمین کے سپرد کیا، پودے نکل آئے، خوشے لے کر گھر میں آپ کا آ گئے، پیس کر کے پکایا اور کھا لیا. اس کے لیے کسی فیکٹری کارخانے میں جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے تو اس کو جلد ملنا چاہیے. اور اس سے زیادہ ضروری پانی ہے. کھانا اگر نہ ملے تو ایک دن آپ گزار سکتے ہیں، 2 روز بھی گزار سکتے ہیں ہر شخص اپنی طاقت کے اوپر. پانی اگر نہ ملے تو عجیب حال ہے. رمضان شریف میں آپ دیکھتے ہیں، رمضان شریف میں رات کو کافی کھا پی کے لوگ تیار ہوتے ہیں. اجازت بھی ہے کہ طلوع صبح صادق سے پہلے چاہے بقدرے بادام کھاؤ، چاہے بقدرے بادام کھاؤ، جتنا ہضم کر سکو، جتنا بھی ہضم کر سکو کھا لو. مگر اس پر دیکھو جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. دیکھا آپ نے کتنے لوگ ہیں کہ پورا رمضان ہی کھا جاتے ہیں، پورا کا پورا ہضم کر جاتے ہیں، اور ان کو چاند کے نکلنے کی جلدی بھی رہتی. جو روزہ نہیں رکھتا نا اس کو چاند کی بڑی فکر رہتی ہے. چاند کی اسی لیے وہ 28 سے محنت شروع کر دیتا ہے کہ 29 میں فرق آنے نہ پائے. 29 میں فرق آنے نہ پائے. کیوں؟ تاکہ جو چھپا کے کھاتا تھا وہ کھلے عام کھائے. میں اتنی سی اجازت اسے مل جائے، بڑی محنت وہ بیچارہ کرتا ہے. دیکھا آپ نے، اتنا کھانے پینے بعد پانی نہ ملے تو مشکل. تو اب پانی نہایت ضروری چیز. تو خدا کا کرم دیکھو، اب پانی کے لیے بیج نہیں ڈالنا، زمین کھودو پانی تیار، فوراً تیزی سے ملتا. مگر پانی سے زیادہ ضروری ہوا. ہوا اتنی ضروری کہ اگر چند سیکنڈ نہ ملے تو بات ادھر کی ادھر. اتنی ضروری. تو خدا نے اتنی مہربانی کی، اب ہوا کے لیے بیج نہیں ڈالنا ہے، ہوا کے لیے زمین نہیں کھودنا ہے، ہوا کو تمہارے ناک کے قریب کر دیا. تمہارے ناک کے قریب کر دیا. جو چیز زیادہ ضروری اتنی قریب، جو چیز زیادہ ضروری اتنا ہی قریب. اور اس کے بعد مگر سانس تو تمہیں کو لینا، سانس تو لینا. اب تم سانس نہ لو اور مر جاؤ، اس میں ہوا کیا قصور؟ کوئی دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو دریا کیا قصور؟ کوئی دسترخوان پہ بیٹھ کے بھوکا مر جائے تو دسترخوان کا کیا قصور؟ ہاتھ میں دوا لے کے بے علاج مر جائے تو اس دواؤں کا کیا قصور؟ ناک کے قریب. ایسے موقع میں میں کہتا ہوں کہ داتا کے پاکستان اور خواجہ کے ہندوستان میں کوئی رہے اور گمراہ مر جائے تو داتا اور خواجہ کا کیا قصور؟ سیدنا مولانا کما کہ بہتر تو ہندوستانی حال ہے. بہرحال سانس لیا تو یہ خدا کا انعام دیکھو، قریب کر دیا. ہوا سے ساری دنیا کو بھر دیا. ہے ضرورت کی نہیں؟ اچھا، اور میں آپ کو اور بتاؤں، یہ تو رہی جسمانی زندگی کی بات کہ جسمانی زندگی کے لیے جو ضروری اس کو جسم کے قریب کر دو. اور روحانی زندگی کے لیے کیا ضروری؟ جسم کی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو ہوا کو ناک کے قریب کر دیا. اور روحانی زندگی کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت تھی، مصطفیٰ کو جان کے قریب کر دیا. مصطفیٰ کو جان کے قریب کر دیا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اب اس میں ایک دوسرے پہلو سے اسی بات کو پھر دوہرا دوں میں. جس چیز کی ضرورت زیادہ اس کو خدا نے زیادہ پیدا کیا، اور جس کی ضرورت کم اس کو خدا نے کم پیدا کیا. اور جس چیز کی ضرورت زیادہ وہ سستی، اور جس کی ضرورت کم وہ مہنگی.
نمک کی ضرورت زیادہ، شکر کی ضرورت کم. اور اب تو مریض اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اور بھی ضرورت کم ہوتی جا رہی. تو نمک زیادہ اور سستا، شکر کم اور مہنگی. ہوا کی ضرورت زیادہ، پانی کی ضرورت کم. ہوا زیادہ آسانی سے ملتی ہے، پانی میں تھوڑی دشواری. پانی کی ضرورت زیادہ، غذا کی ضرورت کم، تو غذا بہت مشکل سے ملتی. پانی بہت زیادہ، 3 حصے پانی پانی. تو اس طرح سے آپ دیکھیں، سونا چاندی کی ضرورت کم، پتھر کی ضرورت زیادہ. تو پتھر جو پہاڑی بات میں وہ آسانی سے، سونا چاندی مہنگا بہت کم. جب سونا چاندی کا ذکر آ گیا تو یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ سونا چاندی پہننے کا حق صرف عورتوں کو. یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھیں. اسی لیے کوئی مرد اگر سونے کی زنجیر پہنے ہو یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہو تو وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لوٹانا واجب ہوگا. اتنی ممانعت. ہاں چاندی کی ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، وہ بھی 4 ماشے سے زیادہ نہ ہو اور اس پر ایک نگ ہو. اگر ایسا ہے تو وہ ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، مگر 1 سے 2 نہیں. میں نے تو بعض پہننے والوں کو دیکھا 5 انگلی میں انگوٹھی. میں سمجھ ہی نہیں سکا یہ انگوٹھی پہنے یا دکان لگائے. ابھی تو خیر مردوں کی حالت اتنی بگڑی نہیں ہے، اسی لیے پہلے سے میں کنٹرول چاہتا ہوں، پہلے سے کنٹرول چاہتا ہوں. ابھی صرف میں سونا چاندی سے روک رہا ہوں. ہاں عورتوں کے لیے حق ہے کہ وہ سونا چاندی کتنا بھی پہنے. ویسے مشورہ یہ ہے کہ اتنا نہ پہنے کہ گلے ہی کٹ جائے یا کانی باہر ہو جائے. یہ مشورے کی بات ہے، ورنہ اجازت ہے. اپنی تکلیف ہر انسان خود ہی محسوس کر سکتا. تو میں نے سونے چاندی پہ اس لیے زور دیا ہے کہ بھئی یہ عورتوں کا حق ہے، یہ مت چھینو، یہ انہیں کو پہننے دو، ان کا حق مت چھینو. اگر میں کنٹرول نہیں کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چھیننے کی عادت آپ کی اور آگے بڑھ جائے. آج آپ نے انگوٹھی چھینی ہے، کل چوڑیاں بھی چھین لیں اور چھینتے چھینتے ساڑیاں بھی چھین لیں تو آپ کا نقشہ ہی پتا کون بتائے گا. سیدنا مولانا محمد کما کہ بہت اکبر کے انتصالیہ. تو جس کا جو حق ہے اس کو اس کے ساتھ رہ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما کہ بہت اکبر کے انتصالیہ. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ رب کی مہربانی دیکھو کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ وہ زیادہ اور سستی، جس کی ضرورت کم وہ کم مہنگی. یہ ساری نعمتیں ہیں. اور ایک بات بتاؤں آگے بڑھ کر، کون سی چیز ہے جسے نعمت نہ کہا جائے؟ یہ ہاتھ نعمت، عالم کی ہر چیز نعمت. آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، دماغ نعمت، پیر نعمت. مگر اس بات کو بھی ذہن میں رہے کہ نعمت نعمت کب رہے گی؟ جب اس کا استعمال صحیح ہو. یہ ہاتھ نعمت ہے اگر اس کا استعمال صحیح ہو. اسی ہاتھ سے تم کسی کو ستاؤ، اسی ہاتھ سے تم کسی کا حق مارو، اسی ہاتھ میں رشوت لو، اسی ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑو. اب یہ ہاتھ نعمت نہیں، یہ ہاتھ زحمت ہے. یہ پیر نعمت کب ہے؟ جب نیک جگہوں میں جائے، اچھے مقامات پر جائے. یہ پیر جوا کھانے میں جائے، یہ پیر شراب کھانے میں جائے، اب نعمت نہیں. آنکھیں نعمت کب ہیں؟ جب ان کا استعمال صحیح ہو. کان نعمت کب ہے؟ جو اس کا استعمال صحیح ہو. زبان نعمت کب ہے؟ جب اس کا استعمال صحیح ہو. ورنہ جن کو تو نے نعمت کہا یہ سب زحمت، یہ سب زحمت. اور سنو، مگر لوگ اپنے ہاتھ کو ایسا اپنا بنائے ہوئے ہیں، کبھی پرایا نہیں سمجھتے. نہیں سمجھتے نا.
کہیں ایسا ہوا کہ آپ گھر سے نکلے اور ہاتھ کو وہاں ٹانگ کے چلے جائیں گھر کے اندر؟ کس کو ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ پیر کو چھوڑ کے کبھی گھر سے نکلے؟ اس کو اتنا اپنا بنا لیا آپ نے کہ جہاں چلے تو ساتھ لے کر چلے، نہ ہاتھ چھوڑا نہ پیر، نہ آنکھ نہ کان، سب اتنے ساتھی، میرا ہاتھ ہے، میرا پیر ہے، میری آنکھ ہے، میرا کان ہے، میں خود میں چلا رہے نا۔ مگر یقین جانو دوستو، جس کو تو نے نعمت سمجھا اور اپنا سمجھا، میدان قیامت میں تمہاری زبان بند کر دی جائے گی اور یہ ہاتھ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ کہے گا اے خدا، اس نے مجھ سے ایسے ایسے کام لیا، اس نے ایسے ایسے کام لیا۔ یہ پیر کہے گا اے خدا، یہ تو مجھے فلاں جگہ لے گیا تھا۔